دی جائے۔ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ میرے بعد آپ نے نام تو سماعت کر لیا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کسی کے بعد پڑھنا اور کسی سے پہلے پڑھنا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹائم کو مسئلہ ہے۔ توجہات ہے سارے باپ کی، میں جلدی میں نے معروضات پیش کرنی ہے اور باتیں وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ خطیب کا پتہ 2 منٹوں میں چل جاتا ہے، گھنٹے پڑھنے سے خطیب کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میں نے آپ کے سامنے اس بی بی کا تعارف کروانا ہے جس کے نام سے یہ مجلس منسوب کی گئی ہے۔ صاحبان ایمان، یہ 3 جمادی ثانی کے ایام ہیں۔ جمادی ثانی کا مہینہ ہے، 3 جمادی ثانی ہے، اور یہ ایام مخصوص ہیں اس ہستی کے ساتھ کہ جو مرکز آیت تطہیر ہے۔ سلامت رہیے جنہیں سمجھ آگے میری بات کی۔ اس ہستی کے ساتھ جو مرکز آیت تطہیر ہے، جو مجسمہ عصمت و طہارت ہے۔ توجہات ہے سارے باپ کی، جو مجسمہ عصمت و طہارت ہے، جو 14 میں 1 ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، جو 14 میں 1 ہے، جو مودۃ فی القربا کی تفسیر ہے، جو سبب مقصد تکمیل رسالت ہے، جو کائنات نسواں کی رسول ہے، نام جس کا فاطمہ اور لقب بطول ہے۔ آباد و شاد رہیے، مالک آپ کو سلامت رہے۔ نام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، نام پہ آپ نے نہیں جانا ہے، نام تو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو جو حادث سارے باپ کے صاحبان ایمان، یاد رکھیے دنیا اس ہستی کو جانتی نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم نے جو تعارف کروایا ہے وہ تعارف معمولی تعارف نہیں ہے۔ تعارف کروانے والی کون سی ذات ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اتنی دیر تک اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتا ہے جب تک کہ میں اللہ کی وہ وحی نہ ہو جائے۔ تو میں کہوں گا وہ وحی والی زبان پکار کے کہہ رہی ہے اور تعارف کروا رہی ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ غور نہیں فرما رہے، مجھ سے پہلے قبلہ نے ٹکڑا کیا لیکن ٹکڑا سمجھایا نہیں ہے، میں آپ کو ٹکڑا سمجھا کے جاؤں گا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم یاد رکھیں کیا فرمایا، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے اسے نہیں دی۔ بولو گے تو سمجھ آگی میری بات کی، اس نے اسے تکلیف نہیں دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھے نہیں دی۔ کچھ غور کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ بولو گے تو سمجھ آئے گی، ادھر تو بول دے ہو، میرے نہیں بولو۔ صاحبانی مانے اس نے اسے تکلیف نہیں دی، قبلہ نجیب صاحب اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھے نہیں دی ہے، اس نے اسے تکلیف دی جو سب سے بڑا جبار ہے۔ تو جہاد ہے یا نہیں ہے؟ صاحبان ایمان فکر آگے کرنے لگا، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا جز ہے۔ اگر نبی کہہ دیتے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، معمولی بات یہ بھی نہیں تھی۔ یا علی، اگر وقت ہوتا تو میں اپریشن کرتا پورا اس حدیث کا، لیکن میں فکر کو آگے کرنے لگا۔ فاطمہ میری بیٹی ہے یہ بھی کہہ دیتے تو غلط تو نہیں تھا۔ لوگ تو لے دے کے بیٹیاں پیغمبر کے گھر میں لے آئے ہیں، پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے منصب رسالت کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، اور پکڑ دھگڑ کے بیٹیاں لا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رتبہ رسالت اتنا بلند تھا جو رسول کے ساتھ ہو گیا، وہ منزل پا گیا ہے، وہ مقام پا گیا ہے۔ اور اہل بیت اس لیے معزز نہیں ہے کہ وہ رسول کے رشتہ دار ہیں، نانا اہل بیت کا اپنا مقام
اہل بیت کی اپنی منزلت ہے، تم نے منزلت کو سمجھا ہی نہیں ہے، رسول کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے منزلت نہیں۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میری رشتہ دار ہے، میری مجلس کے اندر مولانا حضرات تشریف رکھتے ہیں تو میں ان کے اسباب سے، ان کے سہارے سے بات کو آگے کرنے لگا۔ کہا فاطمہ میرا جوز ہے، فاطمہ میرا جوز ہے۔ پیغمبر نے جوز کہہ کے ملت مسلمہ کو متوجہ کیا۔ یاد رکھو اور میلاد محمد منانے والوں، یہ ذہن میں رہے، یاد رکھو فاطمہ میرا جوز ہے۔ پیغمبر نے جوز کہہ کے دنیا کو متوجہ کیا، اور دنیا والے یاد رکھو جو آج تک جوز کو نہیں سمجھ سکا ہے وہ کل کو کیا سمجھے گا۔ فکر والی بات اس کے اندر فکر ہوگی، ایک کرنٹ مارتا جی میں تا کچھ نہیں جا نا تے جڑا نا وہ جڑا مگروں بندہ ہے نا کوڑا بڑا جڑا تو مالک آپ کے سلامت رکھے۔ آباد و شاد رہی، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ فاطمہ کیا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے فاطمہ میرا جوز ہے۔ چوری منیر صاحب آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے اگلا فکرہ ہے، فاطمہ میرا جوز ہے۔ اب جوز ہوتا کیا ہے، جوز کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیے وقت نہیں ہے، جوز ہوتا کیا ہے، جوز کی تعریف کیا ہے؟ جوز کی تعریف یہ ہے اگر اسے کل سے جدا کر دیا جائے تو کل نامکمل ہو جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، اے جیڑی مولوی صاحب نے ادھے گھنٹے جی گل کرنی میں منٹا نے مکانا پہ توجہ جاؤ۔ حدیثیں لکھی 3 حدیثاں لکھیاں، تعصب ویکھیا تو جناب سیدہ کے بارے میں یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، اور پیغمبر کے لیے پیغمبر کہہ رہے فاطمہ میرا جوز ہے۔ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا جوز ہے، میں نبی ہوں فاطمہ نبوت کا جوز ہے، میں امام ہوں فاطمہ امامت کا جوز ہے۔ نہیں، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا جوز ہے، اگر میں محمد ہوں تو فاطمہ محمدیت کا جوز ہے، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا جوز ہے، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا جوز ہے، اگر میں امام ہوں تو فاطمہ امامت کا جوز ہے، اگر میں شفیع المذنبین ہوں تو فاطمہ شفاعت کا جوز ہے، اگر میں نجات دینے والا ہوں تو فاطمہ نجات کا جوز ہے، اگر میں ہادی برحق ہوں تو فاطمہ ہدایت کا جوز ہے۔ جو میں ہوں اس وقت کا سیدہ جوز بن کے آئی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے سارے باپ کی، میرے خیال ٹھنڈ لگ گئی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس میں اضافہ فرمائے۔ میرے ساتھ ہے، اگلی بات کرنی چاہیے، قبلہ نے آنا ہے تو میں چھڑنا ہے وہ جو میں انہوں نے بیکھ لیا تو جو تسی بیکھ لیا تو انہیں دیرتا تو میں نے کچھ کرنا چاہیے ہے نا توڑ میں۔ آباد و شاد، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، فاطمہ میرا جوز ہے۔ دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ آباد و شادری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ کی ذات پہ ایسی صلوات پڑھے کہ سیدہ آپ کو دعا دے۔ صاحبان ایمان، دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کا اور اولاد بطول کا ذکر کرتے ہیں، اتنا ان کا ذکر نہیں کرتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنا مصطفیٰ کو ذکر نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو، ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں لیکن تم ناآشنا ہو۔ جیسی رسالت تمہیں آتی ہے ویسی ہمیں آتی نہیں ہے۔ جیسا عظمت رسالت تم جانتے ہو ویسا ہم نے رسول کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جس معراج پہ اس کے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، میں اس معراج پہ اس کے سلمان کو دیکھتا ہوں۔
توجہ چاہ رہا ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے، بولو گے تو سمجھ آئے گی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں اس پہ معراج پہ اس کے سلمان کو دیکھتا ہوں، یاد رکھو کہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ بطول کا ذکر کرتے ہیں، اولاد بطول کا ذکر کرتے ہیں، اتنا رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پھر ایک اور جواب ہے، ہم ذکر کرنے میں مجبور ہیں، ہم ذکر کرنے میں مجبور ہیں۔ کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے سیدہ وہ ہے جس کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے۔ غور کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ میں دلوں میں اترنے لگا ہوں۔ سیدہ وہ ہے جس کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے خمسہ نوجوان کو چادر کے نیچے جمع کیا، جب خمسہ نوجوان کو چادر کے نیچے جمع کیا تو اذان محترم یاد رکھی، میرے نبی نے فرمایا ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اور رسول کے گھر میں بڑا رش پڑ گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ حرم کون ہے، اہل بیت کون ہے، حرم کون ہے، اہل بیت کون ہے۔ نبی نے چادر کے نیچے جمع کر کے بتایا جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ یہ کسا والے اہل بیت ہیں، سجاد حیدر یہ کسا والے اہل بیت ہیں۔ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ یہ کسا والے اہل بیت ہیں۔ ارے دانی محترم اللہ وہ ہے جس نے قصیدہ پڑھا، اور قصیدہ پڑھا مولانا حضرات کے لیے فکرہ کہنے لگا حدیث قصہ آپ کے سامنے ہے، قصیدہ کس انداز میں پڑھا ہے؟ جدو ذاکر قصیدہ پڑھتا ہے نا پہلے متوجہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ کی توجہ کے لیے ربائی پڑھتا ہے، شعر پڑھتا ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، پھر بھی جو متوجہ نہ ہو تو پھر اسے کہتا ہے میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اے ادھر میں نے فرمائش ہوئی ہے، اے میری سن، یاد رکھو اللہ بھی ذاکر ہے، عام رتبہ نہیں ہے، اللہ بھی ذاکر ہے، اور عام کا ذاکر نہیں کہ ہر ایک کا ذکر کرے، اور پیسے دے کے نہیں کرتا ہے، پیسے دے کے ذکر نہیں کرتا ہے، وہ دے کر ذکر کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سنیں گے اللہ ذاکر بنا تو کیسے بنا؟ صاحبان ایمان جب پیغمبر نے خمسہ نوجوان کو چادر کے نیچے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد نبی نے فرمایا ہاؤلا اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ جب اس نے کہا نا یہ میری اہل بیت ہے تو ادھر سے اللہ نے ملائکہ کا متوجہ کیا، آسمانی مخلوق کا متوجہ کیا، یا ملائکہ یا سکنی سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمانی مخلوق اسے چھوڑے، یہ سنو، بولو جی نہ سمجھ آ رہی ہے، اسے چھوڑو، یہ سنو، چوری شبیر صاحب اسے چھوڑو، یہ سنو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ چھڑوا کیا رہا تھا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، قبلہ وہ چھڑوا کیا رہا تھا اور سنا کیا رہا تھا؟ کوئی غور کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کی چھڑوا رہے ہیں چاچے، کی چھڑوا رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا اسے چھوڑو، یہ سنو، فرشتے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ علی مولا فرماتے ہیں وہ دنیاوی کام نہیں کر رہے تھے، قبلہ آصر صاحب وہ دنیاوی کام نہیں کر رہے تھے۔ علی مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر علی فرماتے ہیں ہم رکوعن لا یسجدون، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ تسبیح میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں۔ ان کا جاگنا عبادت، ان کی غذا عبادت، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی وہ عبادت میں رہتے ہیں تو پھر مجھے فکرہ کہنے دیجئے اللہ نے رکوع والوں سے رکوع چھڑوائے؟ بولو جی، اللہ نے رکوع والوں سے رکوع چھڑوائے، سجدے والوں سے سجدے چھڑوائے، قیام والوں سے قیام چھڑوائے، تسبیح والوں سے تسبیح چھڑوائی، آسمانی مصلی چھڑوائے، آسمانی مصلی چھڑوائے، اور کہا اسے چھوڑو، اسے چھوڑو، یہ سنو، اسے چھوڑو، یہ سنو۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ اور عدل مانتے ہو؟ اصول دین میں توحید کے بعد عدل کو مانتے ہو؟ اللہ عادل ہے اللہ عادل؟ تو عادل کون ہوتا ہے؟ عادل وہ ہوتا ہے جو افضل کام کا حکم دے، مفضول سے روک دے، افضل کام کا حکم دے، مفضول سے روکے، بڑے کام کا کہے،
سے روکے، بڑے کام کو حکم دے، چھوٹے سے روکے، تو یاد رکھو اللہ نے رکوع والوں سے رکوع چھڑوائے، سجدے والوں سے سجدے چھڑوائے، قیام والوں سے قیام چھڑوائے۔ جو جو اس کی عبادت کر رہے تھے عبادتیں چوری شبیر صاحب چھڑوائی اور کہا اسے چھوڑو۔ یہ سنو، اگر اللہ کی عبادت کرنا ذکر آل محمد سننے سے افضل ہوتا تو عادل خدا کبھی حکم نہ دیتا۔ عادل خدا کبھی حکم نہ دیتا۔ عادل کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے۔ اچھا کوئی بندے پریشان ہو گئے، میں مولوی نے ہونا شہید میں دیتی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ذاکر ہو تو اس کے سامنے کوئی ذکر نہیں چلتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جیسا ذاکر ان کا جب ذکر کرتا ہے اس سے بڑا ذاکر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جڑا مرضی نام مارا ہوئے تو نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے سامنے نہیں بھی نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے سامنے جو بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ تو اپنوں کے سامنے جو آ جائے اسے کچھ نہیں رہنے دیتا۔ غور کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ مولا تمہیں سلامت رکھے، جنہیں مولا نے زبان عطا فرمائی ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ چوری صاحب پالا ہے میں مننا مینوں آپ بڑا لگیا پیا، میں آنا پیا یا اللہ چھتی چھوڑ جائے۔ اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے، حیال آباد شرک آباد۔ میں تو آپ بادشاہ توڑا پیار دی گل آباد و شاہ جی، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ نے ملائکہ سے وہ کام چھڑوائے اور پھر قصیدہ پڑھا، اے میرے ملائکہ انی ما خلقت سمان مبنیتن ولا ارض مدہیتن ولا قمر منیر ولا شمس مضیہ ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذی ہم فی تحت الکسائے۔ ہائے 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 ہائے، میں زمین نہ بناتا، میں عرش نہ بناتا، میں آسمان نہ بناتا، میں فرش نہ بناتا، میں حورے نہ بناتا، میں جنت نہ بناتا، میں دوزخ نہ بناتا، میں جہنم نہ بناتا، میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے۔ شادری مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، اور پھر یاد رکھیے کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب کمال ہے۔ وہ ہر روز کا آنے والا جب اس نے قصیدہ پڑھا تو اللہ کی طرف، بارگاہ کی طرف ملائکہ کا سردار متوجہ ہو کے کہتا ہے یا رب من تحت الکسائے، اے میرے اللہ بتا تو صحیح یہ چادر کے نیچے کون کون ہے، یہ چادر کے نیچے کون کون ہے، یہ ہر روز کا آنے والا، یہ درزی بن کے آنے والا، یہ وحید آنے والا، یہ اسیر بن کے آنے والا، یہ فقیر بن کے آنے والا، یہ قیدی بن کے آنے والا۔ جبریل تجھے نہیں پتا چادر کے نیچے کون کون ہے؟ جبریل کی آوازیں خاموش، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ ہے نور میں، اللہ ہے آل محمد سے محبت کرنے والا، اب وہ ہے ان کی محبت میں۔ جب میں اس سے پوچھوں گا یہ کون ہے تو وہ ان کے فضائل بیان کرے گا۔ میں اللہ کی زبان سے فضائل سننا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا پڑھتا ہے۔ میں سننا چاہتا ہوں کیا پڑھتا ہے، میں سننا چاہتا ہوں پڑھتا کیا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب اس نے پوچھا چادر کے نیچے کون کون ہے، میرے خاموش اور پچھلے سامعین اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی ساتھ مل جائیے گا، صاحبان ایمان یاد رکھے، جب اس نے پوچھا یا رب من تحت الکسائے، اے میرے اللہ بتا تو صحیح یہ چادر کے نیچے کون کون ہے، تو ایک مرتبہ اللہ نے میزان عدل میں تولا تو کہا ہم فاطمہ تو، ہائے ہائے ہائے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے۔ آج اللہ نے رسول کو چھوڑ کے اور فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کروایا؟ رسول اللہ کو چھوڑ کے فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کروایا ہے؟ اللہ جانتا تھا، توجہ ہے، اللہ جانتا تھا۔ یاد رکھیے افسوس ہوتا ہے
اس کے بعد بھی دنیا ہر ایک کو اہل بیت میں شامل کر رہی ہے. نہیں 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 میں جو سیال کے اندر فکرہ کہوں اور پورا نہ کہوں. ہر ایک کو اہل بیت میں شامل کر رہی ہے. ہر ایک کو ملاتے ہیں ان کے ساتھ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ملاتے ہیں کہ ملا ان کے ساتھ ملاتے ہیں. توجہ ہے؟ ادھروں قیامت تو نہیں آنی. توجہ چاہ رہا ہوں مالک آپ کو سلامت رکھے. ملاتے ہیں کن کے ساتھ ہیں؟ اہل بیت کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ اور اوپر سے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں. چاروں میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ملاتے کن کے ساتھ ہیں؟ اہل بیت کے ساتھ. ملاتے کن کے ساتھ ہیں؟ اہل بیت کے ساتھ. کتوں کی آندے نے کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق نہیں ہے تو ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر سید میں اور امتی میں فرق نہیں ہے تو پھر سید نہ کیوں بنتے ہو؟ اور پھر ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ پھر چھوڑو مقابلے کو. کہ مقابلہ کروانا اس بات کی دلیل ہے محمد کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ اہل بیت ہیں. غور کر رہے ہو؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ مصطفیٰ کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ اہل بیت ہیں. کہا یہ چادر کے نیچے سیدہ ہے, سیدہ کا باپ ہے. اگر نبی یہ کہہ دیتے, توجہ ہے, اگر نبی یہ کہہ دیتے کہ چادر کے نیچے, اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ چادر کے نیچے محمد ہے, محمد کا باپ, محمد کی بیٹی ہے, محمد کا داماد ہے, محمد کے نواسے ہیں, تو پھر دنیا کہتی یاد رکھو اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کا رشتہ ناتا رسول کے ساتھ ہو. نہیں نہیں, اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کا رشتہ ناتا رسول کے ساتھ ہو. عزیزان محترم, اگر یہ نبی کہہ دیتے, اللہ یہ کہہ دیتا کہ چادر کے نیچے سیدہ ہے, رسول ہے, رسول کا داماد ہے, رسول کی بیٹی ہے, رسول کے نواسے ہیں, پھر دنیا کہہ دیتی رسول کا سورا بھی تھا. نہیں غور کر رہے, نہیں غور کر رہے. رسول کا سورا بھی تھا, رسول کا سالہ بھی تھا, فلاں بھی تھا, فلاں بھی تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, میں فکرے کو آگے کرنے لگا ہوں. عزیزان محترم, آج اللہ نے رسول کے ہوتے ہوئے رسول کو چھوڑ کے بطول کے ذریعے سے تعارف کروا کے دنیا کو ثابت کر دیا. دنیا والوں, کسی مولوی کے دھوکے میں نہ رہنا, کسی الو کے پٹھے کے دھوکے میں نہ رہنا. یاد رکھو اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے, اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے. مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے عزتوں میں اضافہ فرمائے. اہل بیت رسول اللہ کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے, اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں. معیار اہل بیت علیہ السلام کی سیدہ کے ساتھ ذات ہے. تو جو ہے اگلا فکر کہو صاحبان ایمان, یاد رکھیے دنیا اعتراض کرتی ہے کہ سیدہ کا مقام تو اتنا بیان کرتے ہو, سیدہ کا نام تو قرآن میں نہیں ہے. بسم اللہ جی, معاذ میں ممبر صاحب تشریف لاتے ہیں. پہلے یہ ہمارا اعلان ہمارا بھی حق بنتا ہے جی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. میں مقصد میرا یہ سی بھی توڑے تک میری کوئی پیغام پہنچ توجہ ہے یا نہیں ہے, اور کچھ حد تک میں کر چکا ہوں. سیدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے. باتیں وقت ہوتا تو میں تفصیلات اس کی عرض کرتا, لیکن تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے میں نے کہا خطیب کا 2 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. صاحبان ایمان, قرآن مجید میں نام کا زیادہ آنا وہ مقام فضیلت نہیں ہے. اگر قرآن مجید میں نام کا زیادہ تکرار ہونا مقام فضیلت ہوتا, موسیٰ کا نام قرآن مجید میں 136 مرتبہ, عیسیٰ کا نام قرآن مجید میں 50 مرتبہ, اور جس پہ قرآن اترا ہے اس کا نام قرآن میں 4 مرتبہ. سمجھو ہے یا نہیں؟ بسم اللہ جی. توجہ ہے, میں آخر ایسا بھی ادھر آن دے. اللہ آپ کو آباد و شاد دیئے. اور قبلہ ملت جعفریہ کے, میں تو ملت مسلمہ کے منجے ہوئے خطیب اور وائز کہوں گا, لیکن فرق یہ ہے کہ قوم شیعہ نے سنا, باقی دنیا نے کنارہ کیا اور سن نہیں سکے ہیں. اگر سن لیتے تو شاید انہیں صراط مستقیم مل جاتے. توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟
اور میں جلدی سے قبلہ کی موجودگی میں دو ایک فکرے کہنا چاہتا ہوں۔ صاحبان ایمان، جس پہ قرآن اترا ہے اس کا نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ ہے، تو جو وارث قرآن ہے اس کا نام 4 مرتبہ ہے، تو جو امتی ہیں مصطفیٰ کے ان کا نام زیادہ مرتبہ ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ فضیلت کے لائق زیادہ ہے، نہیں۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، نام کا زیادہ آنا فضیلت کی بات نہیں ہے، کمالات و صفات کا زیادہ آنا فضیلت کی بات ہے۔ آباد و شاد رہی، جس کے صفات و کمالات اللہ نے زیادہ بیان فرمائے ہوں۔ اللہ جانتا تھا نام قرآن میں زیادہ نام لوں گا تو نہ جانے کتنے ہم نام پیدا ہو جائیں گے، اس لیے صفات بیان فرمائی۔ یاد رکھو، اس نے وعدے کر دیا کہ ناموں کے چور ہزاروں ہو سکتے ہیں، صفات کا چور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور جن لوگوں نے فدق نہیں چھوڑا ہے وہ ناموں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ توجہ آدھا یہ نہیں ہے۔ اور میں ایک عالم ربانی نے وضاحت فرمائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں سیدہ کا نام کیوں نہیں لیا ہے۔ وہ فرماتے، میں دو ایک فکرے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے، اِنَّا اسم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مستورہ فی القرآن المعنی۔ وہ فرماتے ہیں سیدہ کا نام قرآن میں ایسے چھپا ہوا ہے جیسے لفظ میں معنی چھپا ہوا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ سیدہ کا نام قرآن میں ایسے چھپا ہوا ہے جیسے لفظ میں معنی چھپا ہوا ہے۔ سیدہ کا نام قرآن میں ایسے چھپا ہوا ہے جیسے عبادتوں میں مقبول عمل چھپا ہوا ہے، جیسے ساعتوں میں قبولیت کی گھڑی چھپی ہوئی ہے، جیسے مخلوق کے رش میں ولی چھپا ہوا ہے، جیسے مخلوق کے رش میں ولی چھپا ہوا ہے، جیسے نمازوں میں نماز وسطیٰ چھپی ہوئی ہے، جیسے عبادتوں میں، جیسے راتوں میں شب قدر چھپی ہوئی ہے۔ سیدہ کا نام قرآن میں ایسے چھپا ہوا ہے جیسے اللہ کے ناموں میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ ختم کروں میں بات کو۔ یا علی یا علی، سیدہ کا نام قرآن میں ایسے چھپا ہے جیسے لفظ کے اندر معنی چھپا ہوا ہے۔ اور 10ویں امام کی حدیث ہے، جلدی سے میں پیش کر کے زحمات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مل کے ایک باواز بلا سنا، پھر بھی ایک مرتبہ زبانوں کو دوبارہ تکلیف دیں۔ صلوات بیدار اور تھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اجتماعی صلوات میں بڑی برکت ہے، اجتماعی صلوات ہونی چاہیے۔ محمد آل محمد۔ متوجہ ہے، آخری حدیث کا ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں۔ صاحبان ایمان، 10واں امام اپنے وقت کا محمد ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، بات لیلۃ القدر پہ آ گئی ہے، لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توجہ ہے، پڑھیے جی، بولو، ٹھنڈ بندے نو لگ دی تو پنڈے نو لگ دی، زبان نو تو کوئی ٹھنڈ نہیں لگ دی۔ توجہ آ رہی ہے نہیں ہے؟ عزیزان محترم، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، کہ نسخہ دینے لگا، لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ سمندر کے قطرات کے پانی کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ آسمان سے گرنے والی بارش کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بندہ لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، ایک بندہ بزم میں میرے جیسا بیٹھا ہوا تھا سست، اس نے اٹھ کے کہا، مولا میں لیلۃ القدر جاگ نہیں سکا ہوں، لیلۃ القدر کی رات آئے گی اگلے سال، پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، غور ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یا رسول اللہ فرزند رسول بتائیے کوئی گناہ بخشوانے کا اور طریقہ۔ معصوم فرماتے، سن، دو لڑے ہوئے مومنوں میں
تو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دیا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا، مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ۔ مولا فرماتے ہیں دو لڑے ہوئے میاں بیوی میں صلح کروا دیا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ توجہ رہنی چاہیے، لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا، مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ۔ مولا فرماتا ہے جب ہماری محبت رکھنے والا ہمارا شیعہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چلا جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا، مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ۔ مولا فرماتے ہیں جب ہماری محبت رکھنے والا ہمارا شیعہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں چلا جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا، مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ۔ مولا فرماتے ہیں ہماری محبت دل میں رکھ کے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر۔ سن رہے ہو؟ میں فکر آخری کہوں، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا، مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ۔ مولا فرماتے تجھے پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تجھے علم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تجھے معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا مجھے علم نہیں ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایک مرتبہ معصوم فرماتے سن، کالا ہے یہ جدتنا فاطمۃ الزہرا، سن لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ ہماری دادی فاطمۃ الزہرا ہے، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے۔ وہ محمد کی بیٹی رضا کی فکرہ، وہ مصطفیٰ کی بیٹی، جیسے کہا گیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میری ماں ہے، ام و ابیہا، اپنے باپ کی اصل ہے۔ خدا کی قسم، یعنی مطلب کیا کہ رسول اللہ کو بیٹی کی تسکین بھی سیدہ سے ملتی تھی، ماں کی تسکین بھی سیدہ سے ملتی تھی۔ اور جب رسول تھکے ہوئے تبلیغ سے گھر آتے تھے نا تو سیدہ کی خوشبو لیتے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی، پھر تبلیغ کے لیے چلے جاتے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب بی بی آتی تو رسول کھڑے ہو جاتے۔ بس فکرہ کہنا ہے، میں نے بات کو ختم کر دیا ہے۔ جب بی بی آتی تو رسول کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہی نہ ہوتے بلکہ اپنی ابا کو بچھا دیتے، سیدہ کو بٹھا دیتے، اور خود اس طرح سے کھڑے ہو جاتے جس طرح نمازی قیام میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس بی بی کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے نا، اس مخدومہ کو کافی دیر دربار میں کھڑے ہونا، اس معظمہ کو کافی دیر دربار میں کھڑے ہونا پڑا۔ اور عزادارو، حضرت حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اگر مصطفیٰ کی بیٹی کو حق نہیں دینا تھا نا، قبلہ حضرت زیدی صاحب فرماتے تھے، ان کی روح کو اصال کرنے لگا ہو فکرہ، زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اگر مصطفیٰ کی بیٹی کو حق نہیں دینا تھا نا تو نہ دیتے، لیکن ایک لمبی تاریخ دے دیتے، اور سیدہ نے کو زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا تھا۔ اور یاد رکھو جب بی بی واپس آئی ہے نا، کچھ بیٹوں نے سوال کیے، اور ایک سوال کیا ہے بیٹی نے، اور آپ کو پتا ہے بیٹیاں ماں کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ماں کے آنسو صاف کر کے کہتی ہے، زینب عالیہ کہتی ہیں اماں اگر تجھے سوال کرنا نہیں آتا تھا تو دربار میں گئی کیوں تھی؟ اگر تجھے سوال کرنا نہیں آتا تھا تو دربار میں گئی کیوں تھی؟ بس ایک مرتبہ نبی کی بیٹی نے، رسول اللہ کی بیٹی نے علی کی بیٹی کا ماتھا چوم کے کہا، او میری بیٹی، دربار کی جو حالت میں دیکھ آئی ہوں اور مجھے یقین ہو گیا ہے اور تیری چادر نہیں بچے گی۔